تو میں نے آپ کو بتایا کہ کہنے والا کون ہے اور کتاب کون سی ہے. ہم نے تو صرف قرآن خوانی کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے، ختم پڑھ لو اس کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے. اور ہمارے بیچارے قرآن جیسا مظلوم کم از کم بر صغیر میں تو شاید ہی کہیں ہو، بالکل ان پڑھ خطیب بن کے بیٹھے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں. مولوی صاحب بیان کر رہا تھا یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. تو وہ ہمارے ہاں طرز بھی لگاتے ہیں، جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کنویں چڑھے تھے، آواز آئی، اگو بھول گیا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا، تو آواز آئی اور یاد کر رہا ہے. اب یاد آیا نہیں تو کہتا اوے لوگو مسئلہ سن لو، پھر نہ آکھے جب مولوی نے دسیا نہیں. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے سٹ رہے آتے، آواز آئی، اب پھر بھول گیا. پھر کہتا پھر یاد نہیں آیا. اس آگے جو ہون نہ دسیا تو میں نے لتر پہن گئے. اوے سن لو مسئلہ غور نال سن لو، قرآن بیان کر رہے ہیں، میں کوئی خبراں نہیں سنا رہا. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیوں نے کھوئے سٹے تھے، آواز آئی کڑھم کڑھم، پانی میں گرنے تو آواز ہوتی نا، کڑھم، آواز آئی کڑھم. یہ تو قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے. کبھی آپ نے اٹھا کے دیکھا کہ اللہ کیا کہتا ہے؟ کیا کچھ کرتے ہو، کیا کچھ پڑھتے ہو، کیا کیا پڑھائیاں کرتے ہو، ساتھ جاب بھی کرتے ہو. یہ جو ہمارے بچے آتے ہیں بیچارے جاب بھی کرتے ہیں، پڑھائیاں بھی کرتے ہیں. کبھی قرآن بھی اٹھا کے دیکھا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہیں آزما رہا ہوں. تم نے مر کے میرے پاس آنا ہے، تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. یہ نہیں کہا تم میں زیادہ عمل کون کرتا ہے، تم میں خوبصورت، زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے. صحابہ اتنے عبادت گزار نہیں تھے جتنے تابعین تھے. صحابہ کا اتنا علم نہیں تھا جتنا تابعین کا تھا. حضرت خالد بن ولید جیسی شخصیت فجر کی نماز پڑھائی، تھوڑا سا قرآن ایک جگہ سے پڑھا، تھوڑا سا ایک جگہ سے، تھوڑا سا ایک جگہ سے، اس طرح کر کے فجر کی نماز پوری کی. اور سلام پھیر کر کہنے لگے بھائی جہاد نے مجھے قرآن بھی نہ سیکھنے دیا. اور بعد میں کتنے بڑے بڑے علامہ آئے، لیکن وہ کسی ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے کہ صحابہ تھے احسن عملا، ان کا عمل، ان پر نور نبوت پڑا تھا. نور نبوت کی روشنی اور ان لائٹوں کی روشنی میں تو بہت بڑا فرق ہے. تو صحابہ تھے احسن عملا. بعد کے لوگ تھے اکثر، کسی صحابی نے 40 سال فجر کے عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھی، کسی صحابی نے. تابعین کتنے ہیں جنہوں نے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا پیپر ہو رہا ہے تو میں خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے زیادہ خوبصورت عمل کون کرتا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. تبوک کے موقع پر آپ نے فرمایا چندہ اکٹھا کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 سپاہیوں کا کھانا پینا انتظام کیا اور 300 دینار اوپر دیے. تو ہمارے نبی ایسے آپ کے دیناروں کو ایسے ان سے کھیل رہے تھے اور فرما رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعدا، عثمان آج کے بعد تو کچھ بھی نہ کر، تیری جنت واجب ہوگی. عبد الرحمن بن عوف اپنا سارا مال اٹھا کے لے کر آئے اور پورا مال صدقہ کر دیا.
ابو بکر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشش کرتے تھے آگے نکل جاؤں، کہیں تو آگے نکل جاؤں. تو اس موقع پر ابو بکر کے گھر میں غربت تھی اور عمر مالدار تھے. کہنے لگے بھائی عمر آج جے تو لے گیا بازی تک لے گیا، پھر تینوں نہیں لبنا ہے موقع. انہوں نے کیا کہ اپنے مال کو آدھا کیا اور اٹھا کے مثلا سمجھو اتنا بڑا گٹھا اٹھا کے لائے، اتنا بڑا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی سی گٹھڑی اٹھائی ہوئی اور وہ لے کے آئے. اب دونوں مال سامنے پڑے ہوئے ہیں، ایک یہ مثال ہے اتنا ہے، ایک اتنا ہے، تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے ابو بکر تھوڑا لایا ہے اور عمر زیادہ لایا ہے. اب اگر سوال میرے نبی یہ کرتے عمر کتنا لائے ہو، ابو بکر کتنا لائے ہو، تو ابو بکر ہار گئے تھے اور عمر جیت گئے تھے. اور اللہ اس رسول کو پتہ ہے کہ اصل قصہ کیا ہے، تو آپ نے سوال ہی بدل دیا جو اس موقع کا ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں. عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ اور کوئی میں مدارس اللہ میرے ذریعے سے چلوا رہا ہے، کوئی ہمیں آ کے چندہ دیتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں. یہ پوچھ سکتے ہیں کہ پیچھے اور بینک میں کتنے ہیں. اگر یہ پوچھ لیا پیچھے اور کتنے نہ کہ اے بھی دیو میں 2 نمبر ہی کام لگ گئے تو اس دن میں نے فراڈیے لگ دیو. تو آپ دیکھو میرے نبی نے کیا مال کیا، عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے. حضرت عمر جو پہلے ایسے کھڑے تو نال ہی اینج ہو گئے. تو ان کو پتہ لگ گیا بھائی میں ہار گیا. کہنے لگے جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں آدھا لے کے آیا ہوں. ابو بکر تم کیا پیچھے چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جی ترکت اللہ و رسولہ، میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کے آ گیا ہوں. تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تو اس سے آگے نہیں نکل سکتا. یہ بات میری واضح ہو گئی کہ اللہ دیکھنے والا ہے کہ ہم میں خوبصورت عمل کون کرتا ہے. کثرت بھی مطلوب ہے لیکن اصل جو وزن پڑنے والا ہے وہ خوبصورتی کا ہے. قرآن میں 25 دفعہ احسن کا لفظ آیا ہے اور خوبصورتی کے لیے ایک لفظ ہے حسن خوبصورت، ایک ہے حسین بہت خوبصورت، ایک ہے احسن سب سے زیادہ خوبصورت. تو احسن کا لفظ قرآن میں 25 دفعہ آیا ہے. اور ایک آیت میں نے پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ یہاں اچھی لائف کے لیے آئے ہیں. اتنا ہی پتہ بھائی بھانڈے بھی آپ پہ ہی دھونے پڑیں. لائف خوبصورت ہو وہ کپڑے گاڑی پیسے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ زندگی اندر ہے باہر نہیں ہے. یہاں اندر جب اندھیرا ہوگا تو باہر روشنی نہیں ہوگی. 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. زندگی اندر ہے. تو میرے نبی نے فرمایا اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو مالدار ہونا شرط نہیں، سید قریشی ہونا شرط نہیں، انگلینڈ امریکہ میں رہنا شرط نہیں، غریب ہونا شرط نہیں، بادشاہ ہونا شرط نہیں ہے. میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ترین نمونہ ہے. اس کے لیے حسن کا لفظ نہیں آیا، حسنہ کا لفظ آیا. سبحان اللہ، قرآن بھی کیا شے میرے رب نے اتاری. کسی کے چہرے پر تل ہو یہاں تو کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے. ہماری فیملی میں ایک بچی تھی، اس کے چہرے پر تل تھا تو اس کی خالہ کی بیٹی تھی، اس کے چہرے پر نہیں تھا. کہتی پتر اے میری بیٹی دی گال دینا اپنی گال میں لا دے، شاید یہ تو بھی تیل آ جائے. تو چہرے کا وہ تل جو پورے چہرے کو حسین بنا دیتا ہے
اسے عربی میں حسنہ کہتے ہیں، حسنہ، حسن۔ یہی ہم سے منگوایا قرآن میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا نہیں کہا، حسنتاً فی الآخرۃ حسنتاً وقنا عذاب النار، کہ زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو اپنے نبی کی طریقے پر آ جاؤ۔ مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا آپ کو کون سا شاعر پسند ہے؟ میں نے کہا اقبال۔ کہنے لگا اس کے اشعار میں سب سے اعلیٰ شعر کون سا ہے آپ کے نزدیک؟ میں نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حسنا، اگر لائف اتنی خوبصورت بنانا چاہتے ہو کہ لوگ بھی دیکھ کر ان کو مزہ آئے، یار کیا خوبصورت لائف ہے، تو میرے نبی کی غلامی میں آؤ، میرے نبی کے طریقے پر آؤ، تو تم چہرے کا تل بن جاؤ گے لوگوں میں، ایسے حسین پرکشش بن جاؤ گے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ چند مثالیں دے دیتا ہوں لفظ احسن۔ سب سے اعلیٰ حسین خالق ہے اللہ۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یؤمنون، سب سے خوبصورت فیصلہ کرنے والا ہے اللہ۔ اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، تیرے رب کا رنگ اس سے حسین رنگ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ احسن، اللہ نے اپنے نبی کو کہا احسن، پھر کہا اللہ نزل احسن الحدیث، تیرے رب نے اتارا سب سے حسین کلام قرآن، سب سے حسین کلام قرآن، یہ بہت خوبصورت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو قرآن کا پتہ چل جائے تو زندگی بھر قرآن سے آنکھیں نہ ہٹائیں، نظریں نہ ہٹائیں۔ تو ہمارا تو ہم ویسے ہی اجمی ہیں، ہم اجمی تو اجمی ہیں۔ اب عرب کے بدوؤں کا حال یہ ہے، ابن جوزی نے لکھا ہے کہ وہ امام صاحب نماز، یہ صحیح واقعہ ہے، ایسے لطیفہ نہیں، امام نماز پڑھا رہا تھا تو انہوں نے سورہ نوح شروع کی، انا ارسلنا نوحا الی قومہ، تو آگے بھول گئے، تو پھر انہوں نے دوبارہ دہرایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کسی نے لقمہ بھی نہیں دیا، وہ پھر بھول گئے، پھر تیسری دفعہ پڑھا انا انزلنا نوحا الی قومہ، پیچھے ایک بدو عرب کھڑا تھا، کہنے لگا جو نوح نہیں جانتا تھا کسی اور نو گھل دے۔ یہ صحیح واقعہ ہے، لطیفہ نہیں ہے۔ اِلَّمْ يَذْهَبْ نُوحٌ فَأَرْسِلْ غَيْرَهُ، تو عربوں نے یہ حال کیا ہوا ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟